اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى موضوع نامکمل رہ گیا. کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کو کسی حد تک مکمل کیا جائے کہ مولا علی کا فرمان کہ اگر نفس کی بیماریوں کا علاج دنیا میں نہیں کیا تو برزخ کی زندگی تمہاری جہنم بن جائے گی. کربلا کے واقعے میں بڑی ہدایات ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی قربانیاں، بہت ایثار ہے. یہ شیور کیوں بنا؟ یہ معلوم کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے نفس کو شکست نہیں دی. ابن سعد معلوم کیوں بنا؟ اس نے خود کو نفس کے حوالے کر دیا. اور مولا نے 6 مہینے کے بچے کو تیر کیوں چلا؟ یہ سب نفس پرست ہیں. دولت کی لالچ، حکومت کی لالچ، وحشی حیوان بنے. یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے انہوں نے نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ انہیں شرم نہیں ہے، انہیں حیا نہیں ہے. اس خیمے میں نبی کی نماز بھی ہے، زہرا کی بیٹی ہے. یہ سب ہدایتیں ہیں کہ انسان اگر نفس کو شکست نہ دے انسان بڑا بے حیا ہو جاتا ہے.
بڑا بے شرم بنا دیتا۔ وہ نفس جو شمر کے سینے میں تھا وہ ہر انسان کے سینے میں ہے۔ واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اسے شکست دیں۔ اگر یہ نفس ہمیں شکست دے دے تو ہمارا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سورہ یوسف میں خدا فرماتا ہے کہ نفس کا کام ہی گناہ کی طرف لے جانا، حرام کی طرف، ظلم کی طرف، بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف۔ نبی پاک فرماتے دنیا میں نفس سے بڑھ کر کوئی تمہارا دشمن نہیں۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا خود تمہارے سینے کے اندر ہے۔ دشمن ہوگا کیا کرے گا؟ مارے گا، قتل کر دے گا۔ کوئی دشمن آپ کو جہنمی نہیں بنا سکتا، مگر یہ نفس ہے جو انسان کو شمر بنا دیتا ہے، انسان کو حرملہ بنا دیتا۔ کیونکہ آج آخری سلسلہ ہے، 3 چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر 3 چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو نفس ہم پہ غالب نہیں آئے گا، ہم نفس کے نوکر نہیں بنیں گے بلکہ ہم اس کے حاکم ہوں گے، یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ بہت سرکش ہے، بہت خطرناک۔ پہلی چیز علماء نے مشاہدہ کہا ہے، میں اسے کہتا ہوں تذکر، یاد دلانا۔ گزشتہ مجلس میں ایک بیماری کا علاج بتایا تھا، مگر یہ نفس کو شکست دینے کے لیے بہت اچھا عمل۔ صبح جیسے اٹھیں کوئی کام نہ کریں، وضو بھی نہ کریں، ضرورت نہیں، سیدھا سجدے میں چلے جاؤ۔ یہ نفس کے لیے اصلاً موت ہے۔ ہاں، اور جا کے آیت یاد ہو تو اچھی بات، نہیں ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، وہ اردو میں پڑھ لیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے جب بھی تم میں سے کسی کو موت آئے گی تم سب گنہگار ایک فریاد کرو گے۔ وہ کیا؟ کہ اے خدا مجھے دنیا میں واپس بھیج، اب میں ٹھیک ہو کر آؤں، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں نماز قضا نہیں کروں گا، اب میں غیبت نہیں کروں گا، اب میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ تو ملک الموت کہے گا کلا، نہیں، اب واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ مرنے والا کہے گا مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، 1 دن میں توبہ کر لوں۔ پھر آواز آئے گی کلا، تو نے اتنے دن برباد کیے، اب توبہ یاد آ رہی ہے، نہیں ملے گی مہلت۔ نبی پاک فرماتے اگر یہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو، ساری دولت سونا اس کا ہو، تو یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ مجھے 1 دن توبہ کے لیے مل جائے۔ بس اس آیت کو پڑھیں کہ جب موت آئے گی تو میں رو کے کہوں گا مجھے 1 دن کی مہلت دے دے۔ تو میرے اللہ جو گزشتہ رات گزر گئی اس میں کتنے لوگ مر گئے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے، زلزلے سے مر گئے، گیس میں مر گئے، تو نے مجھے زندہ اٹھایا ہے، تو تو نے آج کے دن کی مہلت دی ہے۔ یعنی صبح کا جب بھی آغاز کرو تو سمجھو کہ یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے۔ حکم یہی ہے نا کہ مجلس میں آؤ تو سمجھو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ زیارت حسین پہ جاؤ تو یہ سمجھ کہ میری آخری زیارت ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سمجھو یہ میری آخری نماز ہے۔ یہ صبح کا پہلا درس جو ہے نا بہت قیمتی ہے۔ سجدے میں سر رکھو، سر رکھ کے شکر کرو، میرے اللہ تو نے 1 دن کی مہلت دی ہے، اب توفیق بھی دے دے کہ یہ دن توبہ
توبہ میں گزرے، تیرے ذکر میں گزرے، تیری عبادت میں گزرے، اہل بیت کے عشق میں گزرے، حسین کی عزاداری میں گزرے، فضول وقت برباد نہ کروں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ صبح صبح اٹھ کر آپ نے نفس کو تازیہ نہ مارا، اس کو ضعیف کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ عربی کا لفظ ہے، مراقبہ یعنی بہت خیال رکھو اس نفس کا۔ یہ نفس بڑا محدود ہے، یہ ایک تازیہ آنے سے چپ نہیں ہونے والا، پھر یہ سار اٹھائے گا۔ علماء مثال دیتے ہیں کہ سانپ آپ نے پکڑا ہے، زندہ سانپ ڈبی میں رکھا، ڈبی کو بند کیا، پھر ایک اور ڈبی میں رکھا، ہے زندہ وہ سانپ، اب جیب میں رکھا، کہ آپ اس سے غافل ہو جائیں گے؟ چاہے وہ ڈبی میں بند بھی ہو، ہے وہ بدبخت سانپ، اس کا کام ہے ڈسنا۔ تم مراقبہ کرو گے، اس کو مراقبہ خیال رکھو گے، شدید خیال رکھو گے کہ کم وقت نکل نہ آئے تو میری زندگی ختم کر دے گا۔ فرمایا یہ نفس بھی اسی طرح ہے، یہ 1000 سانپوں سے خطرناک ہے۔ اگر اس نے ڈس لیا اور تو نے گناہ کر لیا تو قبر میں 1000 سانپ کا سامنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیز مراقبہ شدید مراقبہ ہو، اس کی طرف غافل نہ رہیں۔ اب مراقبہ کی قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نفس سے خبردار ہیں کہ نفس میرا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک مرتبہ یہ مراقبہ اللہ کی طرف کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اللہ کی دربار میں حاضر ہوں۔ آیت اللہ امام خمینی کا جملہ ہے کہ انسان مومن ہمیشہ یہ سمجھے یہ پوری کائنات اللہ کی دربار ہے۔ گھر میں ہے تو اللہ کی دربار، مسجد ہے تو اللہ کی دربار، بازار ہے تو اللہ کی دربار میں ہے۔ اللہ کی دربار میں بندہ گناہ نہ کرنا، مراقبہ یعنی اللہ سے غافل نہ رہیں، خود کو اللہ کی دربار میں سمجھیں۔ اب دیکھیے ہم زندہ کیوں ہیں، سانس کیوں لے رہے ہیں؟ کہ اللہ نے نظر کرم ڈالی ہوئی ہے۔ اگر وہ نظر کرم ہٹا لے تو وہیں ہم گر کے مر جائیں گے۔ یہ زندگی، یہ سانس لینا اس کی نظر کرم کی وجہ سے ہے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے اگر نظر کرم ہٹا لے ہمیں موت آ جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں جو کائنات کا رب ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اب آپ دیکھیں کوئی بزرگ ہے، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ سر مولانا ہے، بزرگ ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ توہین ہوگی ایک بزرگ کی۔ ہاں وہ کائنات کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی نظر کرم ہم پر ہے اور ہم پیٹ دے کر سارا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ جو سانس لے رہے ہو کس نے دی یہ سانس؟ یہ جو سانس نکال رہے ہو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ جو لقمہ کھا رہے ہو اگر خدا نہ چاہے تو اسی لقمے سے موت آ سکتی ہے۔ یہ جو پانی پی رہے ہو اگر اللہ نہ چاہے تو اس سے پیاس نہیں بجھ سکتی۔ خدا کئی مرتبہ ایسا ہوا ایک بیچارہ آدمی آم کھا رہا تھا، بجائے اس کے کہ آم سے اسے طاقت ملتی وہ دوسری نلی میں چلا گیا، سانس والی میں، آم کھانے سے اس کی موت ہو گئی۔ اگر خدا نہ چاہے تو یہ جو لقمہ کھا رہے ہیں اس سے طاقت نہیں ہوگی، اگر خدا نہ چاہے تو پانی سے پیاس نہیں بجھے گی۔ ایک ملعون نے مولا حسین کو برا لفظ کہا اور مولا نے اسے بد دعا کی کہ تو ہمیشہ پیاسا رہے گا۔ اتنا پانی پیا، کربلا کا واقعہ ہے، معجزہ ہے مولا کا، اتنا پانی پیا اس کا پیٹ پھٹ گیا، مر گیا، پیاس نہیں بجھی۔ اگر خدا نہ چاہے تو پانی سے پیاس نہیں بجھ سکتی،
خدا نہ چاہے تو غذا سے بھوک نہیں ختم ہو سکتی. تو عزیزان ہر لمحے خدا کا رحم ہم پر ہے. ہر وقت خدا کی نعمت سے کوئی بھی لمحہ خالی نہیں ہے. جو سانس لے رہے یہ خدا کی رحمت ہے, سانس نکال رہے اللہ کی رحمت ہے. تو جب اللہ کی نعمت سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہے تو ہم اللہ کے ذکر سے خالی کیوں؟ ہر لمحے نعمت کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے. تو مراقبہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے رب سے, اپنے مالک سے غافل نہ رہیں. صلوات پڑھی محمد. دیکھیں انسان بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب غافل ہوتا ہے, گناہ اس وقت کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے. اگر یہ ہمیشہ ذہن میرے میں اللہ کی دربار میں ہو, ہم کہاں گناہ کر سکتے؟ جرات نہیں کر سکتا انسان. غفلت کے پردے آتے ہیں, انسان بے حیا ہو جاتا ہے. ایک استاد نے شاگردوں سے کہا یہ مرغی ذبح کر کے آؤ ایسی جگہ پر جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. کوئی شاگرد بند کمرے میں ذبح کر کے آیا, کوئی چھت پہ ذبح کر کے آیا, کوئی جنگل میں. جو عقل مند شاگرد تھا اس نے کیا کیا؟ مرغی ذبح نہیں کی, مرغی واپس لے کر آیا. کہا تو نے کیوں مرغی ذبح نہیں کی؟ کہا قبلہ آپ کی شرط جو تھی نا بڑی مشکل تھی. آپ نے کہا وہاں ذبح کروں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے. میں جہاں جا رہا تھا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا. کہا شاباش, ہاں شاباش. واقعاً یہ حقیقت ہے کہ ہر حال میں ہم نے خدا سے غافل نہیں رہنا. ہر جگہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. علم یا علم ان اللہ یرا, قرآن کہتا ہے کیا تجھے نہیں پتا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اب آئیے اور قرآن کہتا ہے انا ارسلنا, یہ نبی جو ہم نے بھیجا ہے یہ تم پر شاہد ہے. شہادت وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو. نبی پاک بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے مراقبہ کریں, خیال رکھے کہ میں ہر وقت نبی پاک کے سامنے ہوں. اگر یہ مراقبہ رہے یہ گالی دے گا, نبی پاک کے سامنے غصہ کرے گا. یہ سب غفلت کے پردے آتے ہیں. اگر حالت مراقبہ رہے تو انسان کا سارا عمل نور سے بھر جائے. یہ مراقبہ نور ہے. اگر ہمیشہ ہمارے دل میں یہ حال رہے کہ نبی پاک دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. صرف نبی پاک نہیں, قرآن کہتا ہے جو امت وسط ہے وہ بھی تمہارے اعمال پر شاہد ہے. معصوم سے پوچھا گیا امت وسط کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت. امت وسط. اب بتائیے ایک مومن کو کتنا باادب ہونا چاہیے کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے, نبی پاک بھی دیکھ رہا ہے, پاک بطول بھی دیکھ رہی ہے. کسی ایک کا تو حیا کر, مولا حسین بھی تجھے دیکھ رہے ہیں, امام حسن بھی تجھے دیکھ رہے, اور بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا امام بھی تجھے دیکھ رہا. کسی کا تو حیا کر. وہ امام باقر جو 5 برس میں قیدی بنا وہ بھی تجھے دیکھ رہا ہے. وہ سید زادیاں جنہوں نے دین پہنچانے کے لیے پتھر کھایا وہ بھی تجھے دیکھ رہا. اب تو گناہ نہ کر, زینب تجھے دیکھ رہی ہے, جس نے سب کچھ قربان کر دیا تاکہ تیرا دین بچ جائے, تیرا ایمان بچ جائے, تیری غیرت بچ جائے, تیرا شرم حیا. یہ سارے تجھے دیکھ رہے. اگر تو گناہ کرے گا تو سکینہ کا دل دکھے گا,
اگر تو گناہ کرے گا تو علی اکبر کا دل دکھے گا، اگر تو گناہ کرے گا ان سید زادیوں کا دل دکھے گا کہ ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی، ہم نے 6 مہینے کے بچے اس لیے قربان کیے تھے کہ تو جا کے بازاروں میں گناہ کرے، تو جا کے خدا کی مخالفت کرے، ارے غیر کرے تو کرے، تو حسینی ہے، تو ہمارا اپنا ہے، تو عزادار ہے، تو ہمارے دکھ درد کو جاننے والا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ مراقبہ، نور ہے، نور نور۔ اگر یہ مراقبہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ہمیشہ خود کو امام زمانہ کے حضور میں سمجھو، ہمیشہ خود کو امام کی دربار میں سمجھو، پھر یہ شیطان جرت نہیں کرے گا۔ جہاں 12-14 موجود ہوں وہاں شیطان ہمت نہیں کرے گا کہ تمہیں سینما لے کر جائے، تمہیں شراب خانے لے کر جائے۔ جہاں ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے وہیں یہ شیطان ہم پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ کبھی بھی غفلت کو آنے نہ دے۔ مراقبہ مراقبہ۔ علامہ طباطبائی ولی خدا تھے، سکرات کے وقت شاگردوں نے کہا ہمیں نصیحت کرو، تو 3-4 مرتبہ جب تک سانس تھی کہا مراقبہ مراقبہ مراقبہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر تم نے خود کو خدا کے حضور میں سمجھا، اہل بیت کے حضور میں سمجھا، تمہارا پورا وجود نور بن جائے گا، نور بن جائے گا۔ ہاں ایسی ہستیاں معصوم نہیں تھے مگر ان کا عمل معصوم جیسا تھا۔ مقدس ارد بیلی 40 سال انہوں نے مراقبہ کی، 40 سال، اور مراقبے میں یہ حالت تھی کہ آواز اونچی نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک بیٹھے ہیں، نوکر کے سامنے، شاگرد کے سامنے کبھی آواز اوپر نہیں کی۔ چلو یہ بھی چھوڑے، نہ گناہ ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، 40 سال پاؤں سیدھے کر کے نہ سوئے کہ حضور کے پاس ہوں، پنجتن کے حضور میں ہوں، پاؤں سیدھے کیسے کروں؟ ہاں 40 سال۔ دیکھیے کوئی گناہ ہے جو 40 سال اتنا مراقبہ کرے کہ پنجتان کے حضور میں پاؤں کیسے سیدھا کر کے سو؟ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی دربار میں ہوں، تو پاؤں سیدھا نہیں کر سکتا، کیا وہ گناہ کرے گا؟ آج بھی ایسی ہستیاں ہیں۔ استاد ہیں ہمارے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، کبھی اسے ٹیک لگا کر بیٹھ کر ہم نے نہیں دیکھا۔ کوئی گناہ ہے نہیں، مگر جو خود کو پنجتن کے حضور میں سمجھے وہ ٹیک کیسے لگا ہے؟ جو ٹیک نہیں لگا سکتا وہ گناہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ مقدس اردبیلی 40 سال انہوں نے مراقبہ قائم رکھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کرامت ہے، ولایت ہے۔ پھر کرامت ملتی ہے۔ آدھی رات کو جب مولا علی کے روزے پہ آتے تھے، دروازے بند ہوتے تھے، آ کے جب سلام کرتے تھے السلام علیک یا امیر المومنین، تو زری سے آواز آتی تھی یا بنی، او میرے بیٹے میرا تجھ پہ سلام۔ دروازے کھل جاتے تھے۔ عزیزو، مراقبے کے بعد کرامت ہے۔ اگر انسان کا مراقبہ شدید ہو، یعنی ہمیشہ پنجتن کے پاس خود کو سمجھے، امام زمانہ کے حضور میں سمجھے، امکان ہی نہیں ہے کہ خدا اسے کچھ نہ دے، ناممکن ہے۔ خدا دے گا، اور اتنی بڑی چیز دے گا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اس کی برزخی آنکھ کھل جائے، اور جب ایسے لوگ جو مراقبے میں رہتے ہیں قبر کو دیکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہاں برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہاں اب جو ایک مرتبہ بھی قبر کا عذاب دیکھ لے وہ گناہ کی جرات نہیں کر سکتا۔
مراقبہ اگر شدید ہو تو انسان کی روح پرواز کرتی ہے اور اسے خدا علم غیب عطا کرتا ہے۔ علم غیب یہ مراقبے کا نتیجہ، انسان کی روح عرش پر پہنچ جاتی ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، یہ مراقبہ۔ لہذا علماء فرماتے ہیں مراقبہ بیج ہے، بیج لگائیں گے تو درخت نکلے گا، درخت نکلے گا تو کیا ثمر ملے گا، میوہ ملے گا۔ جتنی عبادتیں ہیں نا وہ اس بیج کو پانی دینے کے برابر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں یہ اس بیج کو پانی دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اس بیج کو، بیج مراقبہ ہے، اسے پانی دے رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں اسے پانی دے رہے ہیں، عزاداری کر رہے اسے پانی دے رہے ہیں۔ اگر بیج لگایا نہیں تو ثمر کہاں سے ملے گا؟ اور ثمر کیا ہے؟ اس مراقبے کا ثمر یہ ہے کہ یا امام زمانہ کی زیارت ہوگی۔ امام زمانہ نور خدا ہے، اگر اس وقت غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کی زیارت ہو گئی تو یہ اسم پروردگار کی تجلی ہو گئی۔ اہل بیت فرماتے نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ میرا نام ہے جان علی، جان علی سے میں پہچانا جاتا ہوں، تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا۔ ہم نے عبادت کی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کی، ہم نے دنیا کو معرفت دی۔ تو اس مراقبے کا نتیجہ کیا ہے؟ مراقبہ بیج ہے عزیزو، ایک ہے ثواب، ایک ہے ثواب لینا، ثواب تو آخرت میں ملے گا، مگر مراقبہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو ملے گا، اس دنیا میں ملے گا، اور ابھی ملے گا، آج ملے گا۔ اگر آج مراقبہ شدید کیا تو وہ عبادت کرتے انسان بغیر مراقبے کے اس میں صرف ثواب ملتا ہے، لیکن اگر عبادت کرے مراقبے کے ساتھ کہ خود کو پنجتن کے حضور میں سمجھے، خود کو امام زمانہ کی دربار میں سمجھے، خود کو خدا کی دربار میں سمجھے، فرمایا اگر یہ حالت باقی رہے، جس طرح سے بھی حالت باقی رہے، ذکر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، جو بھی ہو، ایک ذکر ہے، دو پر ہے انسان کی پرواز کے لیے، ایک ذکر ہے، ایک فکر ہے، جس طریقے سے بھی یہ حالت باقی رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ثمر ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ ثمر کیا ملنا ہے؟ جس اسم پروردگار کا ذکر کر رہے ہو اس کی تجلی ہوگی تمہارے دل پر، اور نور خدا نازل ہوگا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو قلبی ہو، وہ ذکر جو مراقبے کے ساتھ ہو، اس وقت جو مومن کو لذت ملتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ نہ وہ لذت نکاح میں ہے، نہ وہ لذت کھانے میں ہے، نہ وہ لذت پینے میں ہے، تمام دنیا کی لذتیں ہیچ ہے، معمولی ہے۔ اس لذت کے مقابلے میں جو انسان خدا کا ذکر کرتا ہے مراقبے کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، یا دعا پڑھتا ہے مراقبے کے ساتھ، یا عزاداری کرتا ہے مراقبے کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے مراقبے کے ساتھ، کہ خود کو پنجتن کے حضور میں سمجھتا ہے، خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے، فرمایا یہ لذت ایسی لذت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، مگر یہ لذت خدا نے گنہگار پہ حرام کر دی ہے۔ جب تک توبہ مکمل نہ ہو تب تک یہ لذت نہیں مل سکتی۔ توبہ واجب ہے، تمام صغیرہ کبیرہ ساتوں اعضاء کے گناہوں سے انسان توبہ کرے اور پھر مراقبے کی طرف بڑھے تو یقیناً وہ عظیم الشان لذت ملے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بچپن سے کربلا کے واقعات کو سنتے آ رہے ہیں، اور کیا کبھی آپ نے کربلا کی گرمی
قیامت کی گرمی ہے، 50 سینٹی گریڈ سے اوپر 55-56 تک بھی جاتا ہے، ہاں؟ اور 3 دن کے پیاس سے بھوکے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں 3 دن اگر پانی نہ ملے اس گرمی میں تو اتنا پسینہ نکلے گا بندہ چل نہیں سکتا. یہ مینا میں پتہ ہے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے لوگ سادہ ہوتے ہیں پاکستان سے. ایک سید مر رہا تھا، میرے پاس وہ بلڈ پریشر کی مشین تھی، میں نے دیکھا اس کا بلڈ پریشر بالکل نیچے گر گیا، اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ پسینہ اتنا نکلتا ہے تو بندے کا بلڈ پریشر نیچے گر جاتا ہے، وہ چل نہیں سکتا. اسے پانی بھی مل رہا تھا. وہ سید جو مرنے والا تھا فوراً اس کو نمک کھلایا، ٹھیک ہوا. تو یہ مر جاتے ہیں لوگ مینا میں، پانی بھی پیتے ہیں مگر بلڈ پریشر نیچے ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ پانی پیتے ہیں مگر اتنی گرمی ہوتی ہے وہ پھر پسینے کی طرح نکل جاتا ہے. اب بتائیے کربلا والے جو تھے 3 دن پانی نہیں پیا. اور اس قیامت کی گرمی میں اتنا پسینہ نکلا ہوگا. اور پھر اس زمانے کی جو ذرا تھی وہ باندھنا وہ کتنی بھاری ہوتی تھی. یعنی میڈیکل اعتبار سے تو یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. دنیاوی لحاظ سے دیکھو 3 دن اس قیامت کی گرمی میں اگر کسی کو پانی بھی نہ ملے، کھانا بھی نہ ملے تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا جناب. اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، پسینہ نکل جائے گا. مگر یہ جب آئے میدان میں تو شیر کی طرح آئے، ایک ایک نے کئی 100 کو گرایا. یہ کیا طاقت تھی عزیزو؟ یہ وہ تجلی اسم پروردگار کی طاقت تھی. جو مولا حسین نے نہیں ایک رات مانگی تھی ہمیں ذکر کے لیے، ایک رات دے دو. جب انسان ذکر کرتا ہے مراقبے کے ساتھ تو پروردگار کے اسم کی تجلی ہوتی ہے. اور جب تجلی ہوتی ہے، آج بھی ایسے اولیاء خدا ہیں جب اللہ کے اسم کی تجلی ہو تو 7 دن تک نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں. یہ کربلا والوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اگر ان پر اسماء خدا کی تجلی نہ ہوتی تو یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. 3 دن کی سخت گرمی اور ڈی ہائیڈریشن اور بھوک اور پیاس. اور ایک ایک آتا تھا تو پہلے آ کے تقریر کرتا تھا، شیر کی طرح گرجتا تھا اللہ اکبر، اور پھر حملہ آور ہوتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل مقصد کربلا والوں کا یہی ہے کہ اے عاشقان حسین، تم بھی وہ ذکر کرو جو کربلا والوں نے کیا تھا. تم بھی ایسے حالت مراقبہ پیدا کرو کہ تم پر بھی اسماء خدا کی تجلی ہو. صلوات پڑھے محمد یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے مراقبہ. اور حدیث ہے، روایت ہے، اگر 24 گھنٹے انسان اس حالت کو برقرار رکھ لے، 24 گھنٹے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں، پنجتن کی دربار میں ہوں، پیارے پاک نبی کی دربار میں ہوں، تو روایتوں میں ملتا ہے وہ انسان امام زمانہ کی زیارت سے محروم نہیں رہے، اسے مولا کی زیارت ہوگی. پھر جاگتے ہو یا خواب میں ہو، اصل یہ چیز مراقبہ ہے عزیزو. اور آگے بڑھیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اسی کے لیے فرماتے ہیں پیارے پاک نبی کہ 2 رکعت نماز اگر حضور قلب کے ساتھ کوئی پڑھے، یعنی دل حاضر ہو کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، 2 رکعت نماز 2 منٹ کا کام ہے.
2 رکعت نماز اگر کوئی حضور قلب کے ساتھ پڑھے، پیارے پاک نبی کہتے میرا وعدہ ہے اس پہ جنت واجب ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ مراقبے کی اتنی فضیلت ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہمارے جیسے کسی سادے مومن نے سنی، کہا جنت کمانا تو بہت آسان ہے، 2 رکعت نماز پڑھوں گا ادھر ادھر کا خیال نہیں آئے گا۔ وہ گیا وضو کیا، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کوئی خیال نہیں آیا۔ کوئی نماز قضا پڑھی تو دیکھا وہ محراب جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، یار اتنی اچھی مسجد محراب ٹوٹا ہوا ہے، تو کیا کرے، بنانا چاہیے۔ وہ فلاں مومن اچھا ہے، اس سے چندہ لوں گا، فلاں مستری ہے ادھر سے سیمنٹ لوں گا، ادھر سے ریتی لوں گا، وہ 2 رکعت میں محراب ہی بناتا رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ مراقبے کی حالت آسان نہیں ہے جب تک کہ مشکل کشا کے در پہ نہ جائے۔ مشکل کشائی کریں گے کہ کس طرح سے مولا یہ حالت مراقبہ برقرار رہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے اسے علم غیب مل جائے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھے، ہر ایک انسان چاہتا ہے چشم برزخی باز ہو، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ مشکل کشا بتلائیں گے کہ یہ کیسے آسان ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں نہیں چاہتا کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں، کچھ مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو مولا نے فرمایا دیکھو جو بھی پڑھتے ہو نا اس کا دل میں ترجمہ کرتے چلے جاؤ۔ تم پڑھ رہے تمہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہو، مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پتہ، تو خیال بھی ادھر ادھر بھٹکے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے، میرا خیال آپ کی طرف ہے نا، تو آپ خدا سے بات کریں۔ اسی طرح سے عام بھی جو ہے ذکر ضروری کہ اب عربی میں آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، جو بھی بات آئے۔ میرے مالک، پہلے اب اللہ کی نعمتوں کو گنیں۔ میرے اللہ تو نے آنکھیں دی، تو نے زبان دی، تو نے ہاتھ دی، ہاں اگر تو آنکھ نہ دیتا میں در در کی ٹھوکریں کھاتا، زبان نہ دیتا تو میرا کیا حال ہوتا، یہ سب اگر محبت حسین نہ دیتا تو میں کتنا فقیر ہوتا، اگر محبت اہل بیت نہ دیتی، ساری اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سے بات کرے، پھر انسان اپنے گناہوں کو بھی گناتا چلا جائے۔ جس طرح سے بھی حالت مراقبہ برقرار رہے، ضرور نہیں کہ عربی پڑھے، آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ کہتے حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، ایک آدمی بیچارہ ان پڑھ تھا، بکریاں چراتا تھا، کہتا تھا میرے اللہ تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، تو نے مجھے بکریاں دی ہیں، تو نے مجھے بچے دیے، تو نے مجھے زمین دی ہے، تو نے مجھے بیوی دی ہے، ایک دن میرے پاس آ جا تو میں تیرے پاؤں دباؤں گا، میرے پاس آ جا میں تیرے سر پہ تیل لگاؤں گا، میرے پاس آ جا میں تجھے اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا کہہ رہے ہو، خدا کوئی ہے تو انسان ہے، آدمی ہے، وہ تو خالق ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں، یہ تو گناہ کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ نے اسے چپ کرایا، ادھر سے جبریل آیا، کہا موسیٰ یہ تو نے کیا کر دیا، تمہارا کام بندوں کو مجھ سے ملانا ہے یا جدا کرنا ہے۔ وہ جیسے بھی کہہ رہا تھا، وہ بیچارہ اپنے علم کے مطابق، میں تو اس کے دل کا حال جانتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ مولا علی فرماتے حالت مراقبہ اگر چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرو، بالکل باتیں کرو، شکایت کرو، لوگوں کی شکایت، اپنی شکایت، جو بھی اللہ سے کرو، لوگوں سے شکایت نہ کرو۔ لوگوں سے شکایت کرو گے تو بے صبر کہلاؤ گے، اللہ سے شکایت کرو گے تو عابد و زاہد کہلاؤ گے۔ اللہ سے شکایت کرنا بھی عبادت ہے، اپنے نفس کی شکایت کرو، دوسرے لوگوں نے دل دکھایا اس کی شکایت کرو، جو بھی اللہ سے باتیں کرو تو ایک چیز یہ ہے۔ اور دوسرا نسخہ مشکل کشا نے کیا بتلایا، فرمایا 3 آیتیں ہیں، یہ کنٹرول کرنے والی آیتیں ہیں کہ یہ وسوسے سے آپ کو بچائیں گی، برے خیالوں سے آپ کو بچائیں گی، اور آپ کو کنٹرول مل جائے گا نفس پر اور ان خیالوں پر۔ شیطان کہاں سے آتا ہے؟ 2 طریقے ہیں نا، ایک خیال، ایک وسوسہ۔ یوسوس فی صدور، وہ یہ 2 دروازے ہیں، 2 کھڑکیاں ہیں شیطان کی، اس کو بند کرنا ہے۔ اور وہ مراقبے کے ذریعے سے مولا نے طریقہ بتلایا، 3 آیتوں کو ملا کر پڑھو، انہیں کہتے ہیں آیت سخریہ، مسخر کرنے والی آیتیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ بار دیگر صلوات۔
اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جس کو نیند نہیں آتی ہے اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. کسی نے کہا تھا نیند نہیں آتی، آج تو وقت نہیں ہے کہ وہ نسخے بتائیں آپ کو. نیند نہیں آتی ہے اس کے لیے بھی بہترین آیت پڑھتے سو جائیں. اور جس کو نیند زیادہ آتی ہے تو بھی یہ 3 آیتوں کے بہت سارے فوائد ہیں. مگر اصل ہے مراقبہ، کہ آپ کو مراقبہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. ہمیشہ اگر حضور میں ہیں، پنجتن کی دربار میں ہیں، خدا کی دربار میں ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. ہاں، آپ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے. وہ آپ کو آیت میں نے بتائی تھی نا کہ اللہ غنی ہے، اور جس دل میں خدا ہے وہ دل بھی غنی ہے، وہ امیر ہے. فقیر وہ ہے جس کے دل میں یاد خدا نہیں. فقیر وہ ہے جس کے دل میں یاد حسین نہیں. فقیر وہ ہے جس کے دل میں یاد اہل بیت نہیں ہے. تو یہ یاد خدا بھی رہے گی، یاد اہل بیت بھی رہے گی. ان 3 آیتوں کو یاد کریں. یہ ہے سورہ اعراف کی 52، 53، 54 3 آیت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر سے لے کر محسنین تک. یعنی یہ شمس، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. اے انسان، اگر تو نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو ان 3 آیتوں کو مولا علی کہتے ہیں دن اور رات میں 70 مرتبہ پڑھ. ان 3 آیتوں میں طاقت ہے کہ نفس، خیال، وہم یہ تیرے کنٹرول میں آ جائیں گے. اور جہاں یہ کنٹرول میں آ گئے گویا تو نے شیطان کے سارے دروازے بند کر دیے. صلوات پڑھے محمد تج فرمائیں. یہ پیارا، بہت پیارا عمل ہے مراقبے کا. عزیزی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو آگے بڑھنا. دیکھیں انسان رکتا نہیں ہے، یا اوپر جاتا ہے یا نیچے گرتا ہے. جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، یا جنت کے قریب یا جہنم کے قریب، یا خدا کے قریب یا شیطان کے قریب، یا اہل بیت کے قریب یا نفس امارہ کے قریب. ہر عمل جو ہے وہ ہمارا یا آگے بڑھا رہا ہے یا پیچھے ہٹا رہا ہے. اسی لیے مولا علی کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھے. سخت حدیث ہے. مولا ہماری ترقی چاہتے ہیں، مولا ہمارا کمال چاہتے ہیں، مولا ہمارے جنت میں جانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ملعون ملعون، ملعون ہے وہ شخص ملعون. بڑا سخت جملہ ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ لعنت بھیجنے مولا. فرماتے ملعون ملعون، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو. بتائیے اس مولا علی کے جملے پہ جو عمل کرے وہ ولی خدا بن جاتا ہے. بتائیے کتنا سخت جملہ کہا. مولا علی سب آپ کو اولیاء خدا بنانا چاہتے ہیں، صاحب کرامت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو عارف بنانا چاہتے ہیں. تبھی سخت جملہ کہا. اب جو عاشق ہے وہ اس پہ عمل کرے گا، جو عاشق نہیں وہ سن کے ادھر سے نکال دے گا. مولا کہتے ہیں ملعون ملعون، وہ ملعون ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو اور آنے والا کل پھر آج سے بہتر ہو. یعنی ہر دن ترقی ہو، ہر دن تم بلندی کی طرف جاؤ. یہ صرف ممکن ہے مراقبے کے ساتھ. مراقبہ ہوگا تو انسان کو ترقی ہوگی. اور مراقبے کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کتاب. صلوات پڑھے محمد مراقبے کے ساتھ یہ عمل بہت ضروری ہے. محاسبہ، سونے سے پہلے آنکھ کا حساب. آج آنکھ نے گناہ تو نہیں کیا، زبان نے گناہ، مراقبہ بھی کیا، پھر حساب بھی کر لیا. شاید کہیں اس شیطان نے حملہ کیا، نفس کہیں نکل نہ آیا ہو اور مجھ سے کوئی غلط کہا، کہیں میں نے کسی کی توہین تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا. زبان، آنکھ، ہاتھ، کان، پیٹ، پاؤں، اعضاء کا 7 کا سخت حساب بھی لے. اگر خطا ہو گئی ہے تو انسان روئے، توبہ کرے اور سو جائے. اچھا اب مثلا ایک خطا کی ہے تو اب کیا؟ محاسبے کے بعد مثلا کوئی مکروہ کام کر دیا ہے، ہاں کسی مومن کا فرض کر دل دکھا دیا ہے، ہاں کسی مومن کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب نفس
کو سزا بھی دے، مگر سزا وہ دے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ ایک انسان نے ایک مکروہ کام کیا، مکروہ کام کیا تھا، مثلا اس کی دکان تھی، دوسروں کی دکانیں جل گئیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میری نہیں جلی، ظاہراً تو کوئی گناہ نہیں، مگر پھر اس نے سوچا کہ مجھے اپنے بھائی کہ دکان جلنے پہ دکھ نہیں ہوا، یعنی میں خود پرست ہوں، اس بیچارے کی دکان جل گئی، میں نے صرف کہا شکر ہے میری تو نہیں جلی، مجھے میرے بھائی کا خیال ہی نہیں آیا، تو کہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ کہ اب اس جملے کے لیے نفس کو سزا دوں گا، پورا سال روزے سے رہوں گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ بتائیے اولیاء خدا اس طرح سے نفس کو ضعیف کرتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا جملہ نہیں، لیکن کہا یہ نفس نے سوچا کیوں کہ فقط یہ خود پرستی ہے کہ میری دکان نہیں جلی، شکر الحمدللہ، وہ دو مومنین وہ میرے بھائی نہیں تھے، ان بیچاروں کی میں نے افسوس ہی نہیں کیا، یعنی میں خود پرست ہوں۔ اب نفس کو سزا دی کہ پورا سال تجھے روزے رکھنے ہیں، تو نے یہ جملہ کہا کیوں؟ اب بتائیے جب اس طرح سے تربیت ہوگی تو یقیناً انسان بلندی کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، اب اس کا مراقبے کا ثمر کیا ہے؟ مراقبے کا ثمر یہ ہوگا کہ انسان با ادب ہو جائے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ جو ہمیشہ خود کو نبی اور علی کے حضور میں سمجھے وہ گستاخی کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ بے ادبی نہیں کرے گا۔ بس ایک حدیث سن لیں اور مصائب کی طرف چلتے ہیں کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ مولا علی فرماتے کل شیء یحتاج الی عقلہ وعقل یحتاج الی ادبہ، فرماتے ہر شے عقل کی محتاج ہے مگر عقل ادب کا محتاج ہے۔ کیا نورانی جملہ ہے؟ ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کا محتاج ہے۔ اگر ادب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ یہ مراقبے کا ثمر ہے کہ انسان کی پوری زندگی نورانی ہو جائے گی، با ادب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشور ہے، آپ سب مولا کے عزادار ہیں، پوری رات عزاداری کی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج سب دل سے دعا کیجیے گا جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں کہ مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں معلوم آئندہ سال عاشور